معزز ناظرین، گزشتہ روز یعنی 11 اگست کو اسلام آباد میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک چین، روس، ایران، پاکستان، ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان اور ازبکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہوں کا ایک نہایت اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ یہ اجلاس انڈیا اور امریکہ کی افغانستان میں 20 سال کی ریشہ دوانیوں کے خلاف منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کی دعوت ISI نے دی تھی اور اس کے شرکاء افغانستان کے ہمسایہ ممالک تھے، اور یہ وہ ممالک تھے جو گزشتہ 20 سال سے امریکہ اور انڈیا کی دہشت گردی کا سامنا کر رہے تھے، اور یہ دہشت گردی افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی تھی۔ پاکستان کے نسبتاً آزاد ٹیلی ویژن ڈان کے مطابق اس اجلاس کے نتیجے میں بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ڈان ٹی وی کے ایک مبصر نے کہا کہ اسلام آباد میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ سے بھارت کا اس خطے کے معاملات میں پتہ کٹ گیا ہے۔ مبصر نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کئی بار کہا تھا کہ بھارت پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کر دے گا، مگر آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انڈیا علاقائی معاملات میں تنہا ہو گیا ہے۔ ڈان ٹی وی کے مبصر نے یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ کے فیصلوں سے طالبان حکومت کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ افغانستان میں ان دہشت گردوں جنہیں امریکہ اور انڈیا کی حمایت حاصل ہے کا صفایا کر سکیں۔ بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را نے امریکہ کی ظالم اور شفاق CIA کے ساتھ مل کر گزشتہ 20 سالوں کے دوران افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے، جس کو دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کابل میں طالبان کے دوبارہ عروج پر آنے کے نتیجے میں انڈیا اور امریکہ کو افغانستان میں جس بے سر و سامانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے کئی معاملات میں پاکستان سے مدد مانگنی پڑ رہی ہے۔ کابل سے ہزاروں امریکی فوجیوں، سفارتی عملے اور امریکی ملازمین کو بحفاظت نکالنے کے لیے امریکہ کو پاکستان سے مدد مانگنی پڑی ہے۔ انڈیا کی دہشت گرد تنظیم را کو اپنے سینکڑوں اہلکاروں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے تاجکستان کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا اور امریکہ نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے تخریب کاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہفتہ کے اجلاس میں امریکہ کی CIA اور را کو اس لیے شرکت کی دعوت نہیں دی گئی کہ یہی دو ایجنسیاں افغانستان میں تمام تر دہشت گردی کی جڑ تھیں۔ ان ایجنسیوں نے اپنے افغان ایجنٹوں کے ذریعے کبھی حامد کرزئی اور کبھی اشرف غنی کی حکومتوں کو سہارا دینے کے لیے ہزاروں بے گناہ افغانوں کو قتل کر ڈالا۔ انڈیا کے ایک معروف صحافی انند گوپال نے حال ہی میں ایک انڈین اخبار میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت نے ہزاروں افغان شہریوں کو صرف اس لیے قتل کر ڈالا کہ وہ افغانستان میں امریکہ کے قیام کے خلاف تھے، اور یہ کہ وہ امریکہ کی کٹ پتلی حکومتیں جن کے سربراہ حامد کرزئی اور اشرف غنی تھے کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ امریکی CIA اور بھارتی راہ نے گزشتہ 20 سالوں کے دوران افغانستان کو اس کے ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے بیس کے طور پر استعمال کیا۔ پاکستان کو TTP کے ذریعے، چین کو ایسٹ ترکمانستان تحریک کے ذریعے، مڈل ایسٹ کے ممالک کو ازبکستان موومنٹ اور ایران اور روس کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے داعش کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ حالات و واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کی افغانستان میں ذلت و رسوائی کے دنوں میں مزید توسیع ہوتی جا رہی ہے،
اور پاکستان کی سفارتکاری کے نتیجے میں انڈیا پورے خطے میں ایک یتیم بچے کی طرح رہ گیا ہے۔